السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم ارزقنا اتباعہ و اتباع الصالحین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، وبک نستعین وبک نستغیث۔ الحمدللہ، ایک نئی صبح، ایک نیا دن، ایک برکتوں والے مہینے کے ساتھ، جس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے سال کے مہینوں میں افضل قرار دیا، اور اس کے اندر کی جانے والی عبادات کو اور بھی زیادہ قبولیت عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کو اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال بہت محبوب ہیں۔ جیسے کچھ چیزوں کا تعلق کچھ اوقات کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جیسے جمعہ کی نماز جمعہ کے دن کے ساتھ خاص ہے، اور اس دن اس کے پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ عام دنوں میں جمعہ والی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس پہ اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح حج خاص طور پر ذی الحجہ کے ساتھ ہے۔ کسی اور مہینے تاریخ میں کرنا چاہیں، چاہے وہ اعمال اور افعال کر بھی لیں، تو وہ حج نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح عمرہ کے جو ارکان ہیں وہ بیت اللہ کے اندر ہی رہ کر کیے جائیں گے تو عمرہ کہلائے گا۔ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جا کر وہ افعال کرنے سے عمرہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح رمضان کریم کے اندر جو روزے رکھے جائیں، وہ فضائل، وہ برکات، وہ محبتیں خاص اس مہینے کے ساتھ ہیں۔ کسی دوسرے دن میں، عام دنوں میں، عام مہینوں میں اگر روزہ رکھا جائے تو اس کا ثواب کبھی بھی رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور رمضان کے مہینے میں کی جانے والے عبادات کے ثواب کو باقی دنوں کے عبادات کا ثواب برابری میں نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے عید الاضحیٰ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عبادت سے زیادہ قربانی پسند ہے قربانی کے دنوں میں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم اس میں نازل ہوا، اور ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور بھی کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ ان فضائل کو، برکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے عام روٹین کے اندر بھی انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہمارا سارا دن تقریباً قرآن کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر ہم ذکر اذکار بھی کریں تو زیادہ وہ والے کریں جو قرآن سے منسلک ہیں، جیسے حسبی اللہ و نعم الوکیل ہو گیا، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہو گیا۔ ایسے اذکار کریں جو قرآن سے ہی نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی محبوب چیز کو یا اس کے محبوب کام کو کرتے ہیں۔
تو جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو کائنات میں جو ہستی انہیں سب سے زیادہ محبوب ہے ہم ان کی محبت کا سہارا لیں گے. تو زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کریں. اور یہ درود شریف پڑھنا بھی گویا کہ قرآن ہی کا حکم پورا کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا. تو انشاءاللہ ہم ان کاموں کو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنیں. سبق کا آغاز کریں گے. 5واں سپارہ ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 39. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصفى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وماذا عليهم، اور کیا نقصان ہو جاتا ان لوگوں کا، لو آمنوا باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما رزقهم اللہ، جو اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے. ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حق نہیں روکتے کسی انسان کا، ظلم نہیں کرتے کسی انسان پر، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر نیکی ہو، یضاعفها، تو اللہ اس کو دگنا کر کے دیتے ہیں. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ، اور دیتے ہیں اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا ثواب. فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، اذا جئنا من كل امة بشہید، جب ہم ہر امت سے ان کے گواہ، ان کے حالات بیان کرنے والوں کو لائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہی دینے والا بنائیں گے. یومئذ یود الذین، اس دن کافر خواہش کریں گے، اس دن خواہش کریں گے وہ لوگ کفروا، جو کافر ہیں، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی، خواہش کریں گے کس چیز کی، لو تصفى بهم الارض، کاش وہ زمین کے ساتھ برابر ہو جائیں. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی، پیچھے جیسے اللہ تعالی کی ذات سے انکار تھا اور آخرت سے انکار تھا اور بخل وغیرہ کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بارے میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے. اور آخر میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو کام تم اچھے اور برے کرو گے، اچھے کام کرو گے تو انجام خیر ہے، اور برے کام کرو گے تو انجام بد ہے، جس سے ڈرایا جا رہا ہے. تو فرمایا وماذا علیہم، ان کو کیا نقصان پہنچ جاتا اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتے. آخرت پر اور اللہ پر ایمان لاتے تو نقصان میں کبھی بھی نہیں رہتے، فائدے میں ہی رہتے. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کیا کام کرتے، وہ انفقوا مما رزقهم اللہ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے. اور یہ قرآن پاک کا اتنا بہترین انداز ہے. اللہ نے جہاں کہیں بھی خرچ کرنے کی بات کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے تمہارے مال دو، بلکہ ہمیشہ کیا کہا کہ وہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو یہاں پر انسان کو ایک طرح سے احساس دلا دیا گیا کہ یہ مال جو تم اپنے ساتھ جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو تمہارا نہیں ہے، تمہیں اللہ نے دیا ہے. تو جب اس کی طرف سے خرچ کرنے کا حکم آ جائے تو اس کو خیر کے راستوں میں خرچ کر دیا کرو. اور فرمایا جو کام تم اچھے برے کرتے ہو، جو خرچ کرتے ہو، جو روک کے رکھتے ہو، ان سب چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو
جو ہے خبر ہے، وہ علم رکھتا ہے ان باتوں کے بارے میں کہ تم دے رہے ہو یا نہیں دے رہے، جو خرچ کر رہے ہو تو کس نیت سے کر رہے ہو۔ تو اسی طرح سے پھر فرما دیا کہ یہ خرچ کر کے بھی نقصان میں نہیں رہو گے۔ اللہ کسی پر ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے کہ کسی انسان نے کوئی غلطی کی نہیں اور اللہ وہ لکھ لے، یا کسی انسان نے نیکی کی اور اللہ اس کو دبا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے نیکی کی ہے تو میں اس کی نیکی کو بڑھا کر دوں گا، اور بڑھا کر کیسے دوں گا؟ جس حوالے سے انسان کا اخلاص ہوگا اس حوالے سے ہر انسان کی نیکی کا اجر بڑھتا رہے گا۔ جیسے عام قاعدہ قانون ہے کہ اگر ایک نیکی کی ہے تو اس پر 10 گنا ثواب ملے گا، اور اسی طرح سے قرآن پاک کی دوسری آیات سے اور تفاسیر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو کہیں جگہ پر نیت کے مطابق 25 گنا ثواب مل جاتا ہے، کہیں 27 گنا مل جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑھا کر جو میں دوں گا تو کبھی کبھی کسی کی نیت اتنی خالص ہوتی ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے اجر عظیم دوں گا۔ اور آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ نے عظیم کا لفظ فرمایا، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خود بہت بڑی ہے، اس میں جو فرشتے پیدا کر رکھے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اتنے بڑے پیدا کر رکھے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ ان کے جسم کے 600 پر ہیں، اور جب وہ اپنے ان 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولتے ہیں تو ان کے وہ پر دنیا کو مشرق سے مغرب تک گھیر لیتے ہیں، اور ان کا جو سر ہے وہ عرش کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کے قدم زمین کے آخری حصے تک پہنچ جاتے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ باقی جو 598 پر ہیں وہ دنیا میں کھولنے کے لیے ان کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تمام فرشتے ہیں، ان کی تفصیل میں چلے جائیں گے تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو مثال بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جس رب نے اتنے بڑے فرشتے کو بنایا لیکن نہیں کہا کہ میں نے فرشتہ بڑا بنایا، تو جب وہ کسی ثواب کو عظیم کہے گا، وہ خود عظیم ہے، جب وہ کسی چیز کو بڑا کہے گا تو سوچنے کی بات ہے وہ کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ اجر عظیم اپنی طرف سے عطا فرما دے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہم بھی اس قابل نہیں ہیں، ہماری نیتیں بھی اس قابل نہیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے فضل سے، خاص فضل سے عطا فرما دے۔ اگلی آیت ہے اور بہت شاندار آیت ہے، بہت زیادہ دل کو اور حالات کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ سوچ سے اور غور و فکر سے اگر ہم اس کو سن لیں تو یہ بہت زیادہ سبق آموز ہے ہمارے